شادی کی پہلی رات شہرزاد نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، کہتے ہیں کہ ایک سوداگر تھا۔ اس کا کاروبار اور بیوپار بہت سے ملکوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ایک روز وہ سوار ہو کر کسی ملک کی طرف روانہ ہوا۔ جب گرمی تیز پڑنے لگی تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اس نے اپنی خرجی میں ہاتھ ڈالا اور ایک ٹکڑا روٹی کا اور ایک چھوارا نکالا اور اس روٹی کے ٹکڑے اور چھوارے کو کھانے لگا۔ جب کھانے سے فارغ ہوا تو اس نے گٹھلی پھینک دی۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ ایک دیو سامنے آ کھڑا ہوا، لمبا تڑنگا ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے۔ دیو سوداگر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اٹھ، جس طرح تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، میں بھی تجھے قتل کروں گا۔ سوداگر نے کہا کہ میں نے تیرے بیٹے کو کیوں کر قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب تو نے چھوارا کھایا اور اس کی گٹھلی پھینکی تو وہ میرے بیٹے کے سینے پر جا کر لگی اور وہ فوراً مر گیا۔ سوداگر نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اگر میں نے اسے قتل کیا تو بے جانے بوجھے، مجھے معاف کر۔ دیو نے کہا میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے سوداگر کو پکڑ کر کھینچا اور اسے زمین پر پٹک دیا اور تلوار کھینچ لی کہ اس پر وار کرے۔ سوداگر رونے لگا اور اس نے کہا کہ میں اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں، اور یہ اشعار پڑھنے لگا۔ دنیا میں دو ہی دن ہیں، ایک آرام کا ایک تکلیف کا۔ زندگی کے دو حصے ہیں، ایک صاف ایک گدلا۔ جو شخص ہم پر یہ الزام لگاتا ہے کہ ہم کو زمانہ الٹا پلٹتا رہتا ہے، اس سے کہہ دو کہ زمانہ اسی کی مخالفت کرتا ہے جس سے وہ خوف کھاتا ہے۔ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ جب آندھیاں چلتی ہیں تو وہی درخت گرتے ہیں جو تناور ہوتے ہیں؟ تو نے کبھی سمندر کو بھی دیکھا ہے کہ مردار چیز اس کے اوپر تیرنے لگتی ہے اور موتی ڈوب کر اس کی اتھا میں پہنچ جاتے ہیں؟ اگر زمانہ ہم کو ادھر ادھر پھینکتا اور اپنی بد ذاتی سے ہمیں نقصان پہنچاتا رہتا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان میں بے گنتی ستارے ہیں مگر گرہن چاند اور سورج ہی کو لگتا ہے۔ زمین پر خشک اور تر نباتات کی انتہا نہیں، مگر پتھر اسی درخت پر پھینکے جاتے ہیں جس میں پھل لگے ہوں۔ اگر زمانہ نیکی کرتا ہے تو اس کی طرف نیک گمان کرتا ہے، اور جو برائی تجھے تقدیر دکھاتی ہے اس سے خوف نہیں کھاتا۔ جب سوداگر یہ اشعار پڑھ چکا تو دیو نے کہا کہ بس اب زیادہ باتیں نہ بنا، خدا کی قسم میں تجھے مار کر چھوڑوں گا۔ سوداگر نے کہا کہ اے دیو، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے اوپر قرضہ بھی ہے اور میرے پاس بہت سا مال بھی ہے، میری بیوی ہے اور بچے اور میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں۔ مجھے گھر جانے دے تاکہ میں سارا حساب بے باک کر سکوں اور ٹھیک 1 سال کے بعد میں تیرے پاس واپس آ جاؤں گا۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں ضرور آؤں گا، پھر تیرا جو جی چاہے میرے ساتھ کیجیو۔ اس کی گواہی میں خدا کو پیش کرتا ہوں۔ دیو نے اس پر یقین کیا اور اسے جانے دیا۔ سوداگر اپنے شہر میں واپس آیا اور تمام تعلقات منقطع کیے اور حق والوں کو ان کے حقوق دیے اور بیوی بچوں کو سارے واقعات سنائے اور سال کے آخر تک ان کے ساتھ رہا۔ پھر وہ جانے کے لیے آمادہ ہو گیا، وضو کیا اور کفن اپنے بغل میں دبایا اور اپنے اہل و عیال اور پڑوسیوں اور عزیز و اقارب کو خدا حافظ کہا اور ہمت کر کے نکل کھڑا ہوا۔ لوگ بہت روئے پیٹے، لیکن وہ چلتا ہوا اسی باغ میں پہنچ گیا۔ یہ دوسرے سال کا پہلا دن تھا۔ جب وہ بیٹھا ہوا اپنی حالت پر افسوس کر رہا اور ہاتھ مل رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڈھا ایک ہرنی کو زنجیر سے باندھے ہوئے سامنے آیا اور سلام کیا اور کہا کہ تو اس جگہ اکیلا کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہاں تو جنات رہتے ہیں۔ سوداگر نے اس سے سارا ماجرا بیان کر دیا جو اس کے اور دیو کے درمیان پیش آیا تھا۔ ہرنی والے بڑھے کو سخت تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم، اے میرے بھائی، تیرا ماجرا بھی عجیب و غریب ہے اور تیرا قصہ ایک عجوبہ۔ اگر یہ قصہ سوئیوں سے آنکھوں کے کونوں میں لکھا جائے تو لوگوں کے لیے بڑی عبرت کا باعث ہوگا۔ پھر وہ بڑھا سوداگر کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بھائی، جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ تیرے اور اس دیو کے درمیان کیا ماجرا گزرا، میں تیرے پاس نہ ہٹوں گا۔ پھر دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور وہ سوداگر نہایت مغموم اور خائف تھا اور وہ بڈھا اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک دوسرا بڈھا آیا جس کے ساتھ 2 کتے تھے، کالے اور شکاری۔ اس نے ان دونوں شخصوں کو سلام کیا اور ان کا حال پوچھا اور کہا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں تو دیو جن رہتے ہیں۔ انہوں نے سارا قصہ شروع سے لے کر آخر تک بیان کر دیا۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ تیسرا بڈھا آیا۔ اس کے ساتھ سبز رنگ کا ایک خچر تھا۔ اس نے انہیں سلام کیا
اور پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے سارا قصہ شروع سے آخر تک بیان کر دیا، اور اے میرے بزرگوں، قصہ دہرانے میں کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا کہ اتنے میں غبار اٹھا اور سخت آندھی چلنے لگی۔ غبار پھٹا اور اس میں سے وہی دیو نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ وہ ان کی طرف لپکا اور اس کے درمیان میں سے اس سوداگر کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ لیا اور اس سے کہنے لگا کہ ادھر آ تاکہ میں تجھے قتل کروں، جس طرح تو نے میرے لختے جگر میرے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ سوداگر رونے پیٹنے لگا اور وہ تینوں بوڑھے بھی روتے اور واویلا کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلا بوڑھا جس کے پاس ہرنی تھی آگے بڑھا اور دیو کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا کہ اے دیو اور دیووں کے سرتاج، میں تجھ سے اپنا اور اس ہرنی کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ اگر وہ تجھے عجیب و غریب معلوم ہو تو اس سوداگر کا تہائی خون بخش دیجیو۔ اس نے کہا کہ بہت خوب، اے بڑھے تو قصہ بیان کر۔ اگر وہ مجھے عجیب و غریب معلوم ہوگا تو میں اس سوداگر کا تہائی خون بخش دوں گا۔ پہلے بوڑھے کا قصہ۔ بوڑھے نے کہا اے دیو سن، یہ ہرنی میری چچیری بہن اور میرا گوشت و پوست ہے۔ اس کی شادی اس وقت ہوئی جب وہ کمسن تھی۔ تقریباً 30 سال تک میں اس کے ساتھ رہا لیکن کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر میں نے ایک لونڈی سے ہم بسُتری کی اور اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا اور جس کی آنکھیں اور بھویں اپنا جواب نہ رکھتی تھیں۔ جب وہ بڑھ کر 15 سال کا ہوا تو اس وقت مجھے بعض شہروں کے دورہ کرنے کی ضرورت پیش آئی اور میں سوداگری کا سامان لے کر روانہ ہو گیا۔ یہ میری چچیری بہن بچپن سے جادو ٹونا جانتی تھی۔ اس نے میرے لڑکے کو جادو کے زور سے بچھڑا بنا دیا اور اس کی ماں کو گائے اور دونوں کو چرواہے کے سپرد کر دیا۔ جب ایک مدت کے بعد سفر سے لوٹا تو میں نے اپنے بیٹے اور اس کی ماں کا حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ تیری بیوی مر گئی اور تیرا لڑکا نہ معلوم کہاں بھاگ گیا۔ میں نہایت غمگین اور آپ دیدہ رہنے لگا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا اور بڑی عید آئی۔ میں نے چرواہے کو بولا بھیجا اور اسے حکم دیا کہ ایک موٹی تازی گائے لائے۔ وہ ایک موٹی تازی گائے لے آیا اور وہ گائے وہی لونڈی تھی جس پر اس ہرنی نے جادو کیا تھا۔ جب میں قربانی کرنے کے لیے آمادہ ہوا اور چھری ہاتھ میں لی کہ اس کو ذبح کروں تو وہ چلانے اور شور مچانے لگی۔ مجھے تعجب ہوا اور اس پر ترس آیا اور میں نے ہاتھ روک لیا اور چرواہے سے کہا کہ دوسری گائے لا۔ اس پر میری چچیری بہن چلا اٹھی کہ نہیں، اسی کو ذبح کر، اس سے اچھی اور موٹی تازی ہمارے پاس کوئی اور گائے نہیں ہے۔ میں دوبارہ اسے ذبح کرنے کے لیے اٹھا لیکن وہ پھر چلانے لگی۔ میں نے چرواہے سے کہا کہ لے تو اس کو ذبح کر اور اس کی کھال کھینچ۔ اس نے ذبح کیا اور اس کی کھال کھینچی لیکن سوائے کھال اور ہڈیوں کے نہ تو اس میں گوشت نکلا اور نہ چربی۔ اسے ذبح کر کے میں نہایت پچھتایا، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا تھا۔ میں نے وہ گائے اس چرواہے کے حوالے کر دی اور اس سے کہا کہ اچھا، ایک موٹا تازہ بچھڑا لا۔ وہ میرے لڑکے کو لے آیا۔ جب بچھڑے نے مجھے دیکھا تو وہ رسی تڑوا کر میرے پاس آ گیا اور میرے سامنے زمین پر لوٹنے اور چلانے اور رونے لگا۔ مجھے ترس آ گیا اور میں نے چرواہے سے کہا کہ کوئی اور گائے لا اور اس کو چھوڑ دے۔ یہ سنتے ہی یہ ہرنی جو میری چچیری بہن ہے میرے اوپر چلا کر دوڑی اور کہنے لگی کہ تجھے اس بچھڑے کو ذبح کرنا ہوگا۔ آج کا دن مبارک دن ہے جس میں صرف عمدہ جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور ہمارے بچھڑوں میں سے نہ تو کوئی اس سے زیادہ موٹا تازہ ہے اور نہ خوبصورت۔ میں نے کہا کہ دیکھے اس گائے میں کیا نکلا جس کو میں نے تیرے کہنے پر ذبح کیا تھا۔ ہمیں کچھ بھی ہاتھ نہ لگا اور ذبح کر کے الٹا پچھتانا پڑا۔ اب میں تیری بات ہرگز نہ مانوں گا اور میں بچھڑے کو ذبح نہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، آج سے مبارک دن میں تجھے اسی کو ذبح کرنا پڑے گا، اور اگر تو نے ذبح نہ کیا تو آج سے نہ تو میرا شوہر ہے اور نہ میں تیری بیوی۔ جب میں نے اس سے اس طرح کی سخت بات سنی اور اس کے دل کی مجھے خبر نہ تھی تو میں ہاتھ میں چھری لے کر بچھڑے کی طرف بڑھا۔ جب شہرزاد یہاں تک بیان کر چکی تو اس کی صبح ہوتی ہوئی نظر آئی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ بہن نے کہا کہ تیری کہانی کیسی اچھی اور عمدہ اور مزیدار اور میٹھی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اگر بادشاہ سلامت نے مجھے زندہ چھوڑا تو کل کی کہانی اس سے بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ بادشاہ نے اپنے دل میں کہا
کہ خدا کی قسم، جب تک میں باقی کہانی نہ سن لوں گا، ہرگز قتل نہ کروں گا۔ پھر ان دونوں نے وہ باقی رات ہم آغوش ہو کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ دربار میں آیا، اور وزیر بغل میں کفن دبائے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے احکام جاری کیے اور کسی کا تقرر کیا اور کسی کو برخاست کیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، مگر وزیر کو سخت تعجب ہوا۔ اب دربار برخاست ہوا، اور شہر یار بادشاہ اپنے محل میں داخل ہوا۔